وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 58 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں، اور اللہ کی مدد کے ساتھ آج ہمارا ایپیسوڈ 58 چل رہا ہے، اور اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دیں اور آپ کی سنت کی تعلیمات ہمارے دل میں، ذہنوں میں محفوظ کر دیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نجات فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ ایپیسوڈز میں ہم نے جانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہوتی ہے مدینہ میں، اور آپ نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی ہیں، کون سے ایسے کارنامے کیے ہیں، کون سے ایسے کام کیے ہیں جس سے ہمیں سبق حاصل کرنے ہیں، وہ ہم جان رہے تھے۔ جیسا کہ آپ نے سنا تھا کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے کارنامے کیے تھے شروعات کے دنوں میں، یعنی جب تنگی کا ماحول تھا، بڑی مشکلات تھی، سب لوگ دین اسلام کے خلاف تھے، اسی میں آپ مدینہ میں آتے ہیں اور مسجد نبوی بناتے ہیں۔ مسجد نبوی بنانے کا جو مقصد تھا آپ کو بتایا تھا کہ ایک پارلیمنٹ تھی، ایک یونیورسٹی تھی، لوگوں کی رکنے کی جگہ تھی، یعنی تمام مشورے اسی مسجد میں ہوتے تھے، اور کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا تو اسی مسجد میں آنا ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے ایک ایسا بیس آپ نے تیار کیا جہاں سے مسلمانوں کی تربیت ہو اور ایک ایسا امن سوسائٹی، معاشرہ بنے جو ہر کسی کے لیے مثال ہو۔ اس کی شروعات میں بہت ساری پرابلمس آئی، لیکن پرابلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جلد اپنی حکمت سے نپٹا دیا۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے جانا بھی تھا کہ کون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرابلمس آئے اور اس کا سلیوشن کیا آپ نے نکالا، یہ تمام چیزیں ہم پچھلے ایپیسوڈ میں جانا تھا، اور اس ایپیسوڈ میں بھی ہم جانیں گے کہ اور تکلیف پریشانیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے سولو کیا، نپٹایا۔ لاسٹ ایپیسوڈز میں ہم نے جانا تھا کہ مدینہ کے اندر 3 طرح کی قومیں، 3 طرح کے لوگ جن سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے، ان کے ساتھ آپ کو رہنا سہنا ہے، آپ کو ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، تو آپ کے ساتھ کیا معاملات پیش ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تھے مسلمان صحابہ جو انصار اور مہاجر تھے، ان کے ساتھ کس طرح سے بات چیت کریں، انصار کے ساتھ کیسی ڈیلنگ کریں، مہاجر کے ساتھ کیسی ڈیلنگ کریں۔ اسی طرح دوسری قوم تھی، مدینہ کے کافر تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لوگ مدینہ کے جو 2 طرح کے لوگ تھے، سب سے پہلے وہ کافر تھے جو کچھ دنوں کے بعد ایمان لے کر آتے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لایا، لیکن وہ مسلمانوں کو اب تکلیف نہیں دیتے۔ اسی میں دوسرے وہ تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا۔ یہ 2 قومیں ہو گئی۔ تیسری قوم یہودی مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے۔ آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے مدینہ کے اندر موجود تھے۔ مدینہ کے اندر ایک تھا قینقاع، اور 2 بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ مدینہ کے باہر کی طرف رہتے تھے۔ یعنی 3 طرح کے یہ 3 قبیلے یہ مدینہ کے اندر رہتے تھے۔ اور جو ہمارا سوال تھا اس کا آپ نے بہت اچھا جواب دیا کہ مدینہ کے اندر 3 جو قبیلے تھے یہودیوں کے، وہ کون سے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور بہت جلد انشاءاللہ ہم ان کا جو نام ہے وہ ایپیسوڈ کے لاسٹ میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول کرے، اور تمام بھائی بہنوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ یہ ہماری طرف سے تحفہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہم آپ کو آگے شیئر کرتے ہیں۔ تو آپ سے جب بھی سوال کیا جائے، پوچھا جائے، شروعات میں یا بیچ میں یا پھر آخری میں، آپ کمنٹس میں جواب لکھ دیا کریں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ گروپ ایڈمن کے لوگ میسیج ٹائپ کرتے ہو یا پھر ان کو آنسر جواب دیتے ہو واٹس ایپ پر، تو آپ دیکھیں کہ وہ بزی ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ کس نے کب میسیج کیا، کون سا میسیج پہلے آیا بعد میں آیا۔ یہ ٹائمنگ دیکھنے بہتر ہے کہ آپ کمنٹس میں لکھ دیں، ہمیں بہت جلد پتہ چل جائے گا اور دوسروں کو بھی پتہ چلے گا کہ جواب کون سا ہے، کیا ہے، کیسا ہے۔ تو آپ بہتر ہے کہ آپ جواب کمنٹس میں لکھ دیں۔ اچھا، پچھلے ایپیسوڈ میں یہودیوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے بڑی ڈرپوک، اندر سے کمزور، ڈری ہوئی، بزدل قوم اگر کوئی ہے تو یہ ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ تو ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ان کے بارے میں کہ ان لوگوں نے نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سنی، نہ جو انبیاء آتے تھے نہ ان کی بات سنی، حتیٰ کہ انبیاءوں کا قتل کرتے۔ جب قرآن مجید میں ہم پڑھیں گے کہ انبیاء کو قتل کس نے کیا، تو یہ بنی اسرائیل نے۔ بنی اسرائیل میں جتنے نبی، کئی نبی آئے، جن میں سے بنی اسرائیل نے ان نبیوں کو قتل بھی کیا، ان کی نافرمانی بھی کی، ان کے خلاف جنگ بھی کی۔ اور لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہودی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ یہودی دین پر تھے، لیکن قرآن مجید تو کہتا ہے کہ وہ تو مسلمان ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق تورات میں، جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، اس میں رد و بدل کر دی۔ جو چیزیں پسند تھی اسے رکھ دیا، جو چیزیں پسند نہیں تھی نکال دی، جو چیزیں انہیں پسند تھی اس میں موجود نہیں تھی ان لوگوں نے اس میں ڈال دی۔ ان کے جو کالے کارنامے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ بنی اسرائیل نے یہ کیا، یہ بنی اسرائیل نے یہ کیا، آسمانی کتابوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا، یعنی کینسل کر دیا۔ اور جہاں پر بھی قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے تو آپ یاد رکھیں یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ جتنا بھی ذکر آتا ہے بنی اسرائیل، یہ ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے اسرائیل، تو ان سے جتنی بھی نسل نکلی، وہاں اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے تمام کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور یہ غدار قوم، یہودی، بزدل، نافرمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کی، انبیاء کی بھی نافرمانی کی، اب وہ ہمارے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بزدلی، ان کے کالے کارنامے تو ہمیں بتا دیے جس طرح میں نے بتایا تھا، لیکن یہ مدینہ میں کب آئے تھے یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان لوگوں نے غداری کی تھی رومن امپائر سے۔ رومن امپائر آگ کی پوجا کرنے والے، یعنی بعد میں تو پھر وہ عیسائی ہوتے ہیں، لیکن وہ امپائر آگ کی پوجا کرنے والے، دوسروں کی پوجا کرنے والے، ان لوگوں سے انہیں بغاوت کی، تو رومن امپائر نے ان کے اوپر چڑھائی کی اور ان کی یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کو شام سے نکال دیا اور ان کو کہا کہ آج کے بعد تم اس زمین پر نہیں رہو گے۔ پچھلے بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودیوں کو جب یہاں سے نکالا گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، اور کچھ مدینہ آ گیا۔ مدینہ میں آ کر ان کے کالے کارنامے، ان کا کمینہ پن، تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی، تو آپ یہ تمام چیزیں محفوظ کریں اس قوم کے بارے میں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان کچھ باہر سے آئے تھے، کچھ مکہ سے آئے تھے، کچھ مدینہ کے باہر سے آئے تھے، لیکن تمام یہاں مدینہ میں جمع ہو رہے تھے آہستہ آہستہ، الگ الگ ماحول سے، ڈیفرنٹ مائنڈ تھا، لوگوں کی الگ الگ سوچ تھی، کوئی امیر تھا، کوئی غریب تھا، تمام صحابہ بکھرے ہوئے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا کام کرنا تھا، تمام صحابہ کو جمع کرنا تھا، یعنی تمام صحابہ کو جمع کرنے کا مقصد سب کی تربیت کرنی تھی ایک ہی لائن پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا، رہتی دنیا کے لیے سبق ہے۔ آپ بھائی بہن، بچے، بزرگ اس چیز کو غور سے سنیں کہ ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، ہمارے لیے بھی یہ مثال ہے۔ ایک غیر قبیلہ، ایک غیر شہر میں رہنے والا، ایک غیر بستی کا ایک کالا شخص انصار کا بھائی بن جاتا ہے، یعنی باہر سے آتا ہے مکہ سے اور مدینہ میں آ کر امیر بن جاتا ہے۔ یعنی یہ مثال ہے کہ کالا شخص باہر سے آتا ہے اور آ کر گورے لوگوں کے ساتھ ملنے لگتا ہے، ان کے ساتھ کھاتا ہے پیتا ہے، یعنی غریب شخص امیروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے دسترخوان پر بریانی کھاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سبق چھوڑ کر گئے۔
مثال دے کر بتایا گیا کہ بھائی بھائی کیسا ہوتا ہے. یعنی جو ایک اسلامی معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں ایک بھائی کی اہمیت دوسرے بھائی کی کیا ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، کر کے بتایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جو بھائی بھائی بنایا، یہ بڑی حکمت سے کام لیا. اور یہ ایسا کامیابی فارمولہ ہے، اگر آج بھی ہم اسے اپنائیں گے تو بڑی ترقی کریں گے. آج وہ اس کو گالی دیتا ہے، وہ اس کو گالی دیتا ہے، اسی گالی دینے میں ایک لڑائی میں مسلمان جو امت ہے وہ بکھر جاتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا تعلیمات تھی آپ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ سے ایک انصار کو بلایا، دوسری جگہ سے ایک مہاجر کو بلا کر کہا کہ دیکھو آج سے یہ تمہارا بھائی ہے، نہ تم اس کا قبیلہ دیکھنا ہے، نہ تمہیں اس کا شہر دیکھنا ہے، نہ اس کا کلر دیکھنا ہے. اب یہ مدینہ میں آ گیا، اس کی تمام ذمہ داری تمہاری. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مکہ سے آنے والے مہاجر کو مدینہ والے صحابی کے دل میں اتنی محبت ڈال دی کہ موت کے سوا اس کو کوئی الگ ہی نہیں کر سکتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکمت والا کارنامہ کیا کہ ایک صحابی دوسرے سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ موت آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے لیکن دونوں الگ نہیں ہو سکتے. اگر وہ جانی دشمن بھی تھے، اب اگر دونوں بھائی بن گئے تو ایک دوسرے پر جان لٹانے بن گئے. ان کی جو مثالیں ہیں وہ سنتے ہمارے کان بس ترستے ہیں کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے، کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا کوئی مل جاتا، کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ جس طرح آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی مدینہ میں آ گئی تھی، کیونکہ اب ان پر ہجرت فرض ہو گئی تھی. یعنی ان لوگوں نے اپنا گھر، اپنا کھیت، اپنے بیوی، اپنے بچے، تمام چیزیں چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر دی. کیونکہ یہاں پر مسلمان کو ایک جگہ ہونا ہے، امت کو ایک جگہ جمع ہونا ہے. تو اب ان لوگوں نے اپنا سب چیز چھوڑ دی، اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا. ہم نے واقعات سن کر آئے ہیں. اور مدینہ میں کیا ہے؟ مدینہ میں کچھ نہیں ہے. مدینہ میں نہ ہوٹل ہے، نہ کوئی فیملی ریسورٹ ہے، یا پھر فیملی کوئی چیز اسپیشل ہے یا روم بنے، نہیں، کچھ نہیں ہے. مدینہ میں آئے تو بالکل بھکاری بن کر، لوٹے ہوئے، کچھ نہیں تھا. جب آنا ہے تو کہاں رہنا ہے؟ مسجد کے اندر. اگر سونا ہے تو آسمان کے نیچے. یعنی مدینہ میں کچھ نہیں تھا، کھلے آسمان کے نیچے سونا، مٹی، دھول مٹی کے اندر رہنا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا، یعنی انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا. ان دونوں کے بیچ میں ایک بھائی چارہ قائم کر دیا، اس سے یہ سچے اور پکے بھائی بھائی بن گئے. ان کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار کو بلایا اور ایک مہاجر کو بلایا، وہ انصار سے کہا کہ آج سے تمہارا بھائی ہے، تو یہ مہاجر کو لے جاتے اپنے گھر کہ آج سے آپ میرے بھائی ہوں. اور یہ بھی بتا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرنے کے بعد تمہاری وراثت تمہارے بھائی کو ملے گی. لیکن بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کے جو مسائل ہیں اس میں ہمیں بتا دیا کہ جو وراثت ہے وہ خون کی رشتوں میں بٹتی ہے. یعنی پہلے تو غالباً اور جنگ احد کے بعد شاید یہ چینج ہو گیا تمام چیزیں. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر انصار اور صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا تھا. اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی تو بنا دیا، لیکن کیا یہ انصار سچی محبت کرتے ہیں؟ بس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کر دیا، یا پھر سچی محبت کرتے ہیں؟ ان کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اور انصار کے لوگوں نے جب یہ سنا کہ انصار اور مہاجر بھائی بھائی ہے، تو انصار لوگوں نے رسول اللہ کو پیشکش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انصار کے کھیت ہیں مدینہ میں، آپ ہر کھیتوں کو آدھا حصہ کر دیں، اور آپ یہ جو مکہ سے ہمارے بھائی ان کو دے دیں. یعنی جو ہماری زمین ہے، ہمارے کھیت ہے، ہمارے پھل ہے، ہمارے گھر ہے، وہ آپ اپنے جو صحابہ جو مکہ سے آئے ہیں انہیں آپ دے دیں، ہم خوشی خوشی انہیں دے دیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا کہ ایسا نہیں. پھر انصار کے لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ اس سے تو منع کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مہاجر کو کہے کہ ہمارے کھیتوں میں کام کرے. یعنی جو مکہ سے صحابہ آئے تھے ان سے کہے کہ وہ ہمارے کھیتوں میں کام کرے، اور جو بھی غلہ نکلے گا وہ آدھا آدھا. یعنی مالک اور نوکر کی بجائے پارٹنرشپ، بزنس مین، کہ آپ کہے ان سے کہ ہمارے کھیتوں میں کام کرے، جو بھی پھل آئے گا وہ آدھا وہ رکھیں گے اور آدھا ہم، دونوں آپس میں بانٹ لیں گے 50-50. یعنی آپ دیکھیں کس طرح سے ان انصار کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی تھی مہاجروں کی، کہ اپنا گھر بھی اپنا کھیت بھی آدھا آدھا کرنے کے لیے تیار تھے.
ہم جب ان کی مثالیں سنتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ یہ انصار کے لوگ کس مٹی کے بنے تھے، ان لوگوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا کیا چیز قربان کر دی۔ بھائی بہنوں نے یہ نام سنا ہوگا، عبد الرحمن بن عوف، یہ نام آپ نے سنا ہوگا، ہم پہلے بھی اس کے بارے میں ہلکا پھلکا ذکر کر آئے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے امیر صحابی تھے مکہ میں، اور ان کا جو پہلے کا نام تھا عبد الکعبہ۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا، یعنی عبد الکعبہ یعنی کعبے کا بندہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو نام تھا وہ بدل دیا۔ ان کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب ان کو ہجرت کی اجازت جو مل گئی صحابہ کو تو آہستہ آہستہ کر کے نکلنے لگے، اور جب ان کی باری آئی تو یہ بھی ہجرت کرنے کے لیے نکلے، لیکن کافروں کو جب پتہ چل گیا تو ان کو بھی ٹارچر کیا، ان کو ستایا گیا، کسی طرح سے انہوں نے بھی خالی ہاتھ مدینہ واپس آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، یعنی بالکل خالی ہاتھ آئے تھے، تو عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیعہ کا بھائی بنایا۔ نام یاد رکھیں، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیعہ، ان دونوں کو بھائی بنایا۔ تو جو سعد بن ربیعہ ہے، ان کے دل میں عبد الرحمن کی اتنی زیادہ محبت آپ سعد بن ربیعہ کے الفاظ سے سنیں، اور جب سنیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان نہیں تھے، یعنی کس مٹی کے بنے تھے، کیا لوگ تھے جن لوگوں نے اتنی بڑی قربانی کی۔ حضرت سعد سے مروی ہے، سعد بن ربیعہ انہیں اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، چلے میرے بھائی میرے ساتھ۔ انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں مدینہ والے مجھے جانتے ہیں، میں نہایتی دولت مند ہوں، یعنی میرے پاس ڈھیر ساری دولت ہے۔ سعد بن ربیعہ کہتے ہیں عبد الرحمن کو اپنے گھر لے جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا مال ہے، میں آج سے اس کے آدھا کرتا ہوں، اور یہ کھیت کے پاس لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میرا کھیت ہے، میں اس سے آدھا کرتا ہوں، یہ میرے گھر ہے، آج سے میں اسے آدھا کرتا ہوں، حتیٰ کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ ان دونوں میں سے جو چاہے پسند کر لے، میں ایک کو ابھی طلاق دیتا ہوں، آپ عدت موری کرنے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیں، یعنی جب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ یعنی سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی زیادہ تھی عبد الرحمن بن عوف سے کہ انہوں نے اپنے گھر کے بھی 2 حصے کر دیے، 2 بیویوں کو کہہ دیا کہ ایک بیوی آپ لے لیں، کھیت کے لیے بھی کہا کہ کھیت آدھا آپ کا، گھر بھی آدھا آپ کا، دولت آدھی آپ کی۔ کیا کبھی الفاظ ہم نے ایسے سنے ہیں؟ یہ دل تھا سعد بن ربیعہ کا اپنے بھائی کے لیے، یعنی جو دل تھا، دل میں محبت تھی کہ تمام چیزوں سے زیادہ اپنے بھائی کے لیے محبت، تمام چیزوں کو آدھا کر دیا۔ لیکن اس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے کیا کہا؟ ان سے پہلے ان کے الفاظ سنے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو برکت دے، بارک اللہ فیک، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے بازار کا راستہ بتائیں جہاں تجارت ہوتی ہے۔ تو آپ کو بتایا گیا، عبد الرحمن کو بتایا گیا کہ بنو قینقہ بازار ہے، آپ صبح وہاں جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، جب رات میں واپس آتے ہیں آپ کے پاس گھی تھا اور پنیر تھا، پھر دوسرے دن جاتے ہیں عبد الرحمن بازار میں، تجارت کرتے ہیں، تجارت میں فائدہ ہوتا ہے، اور گھی اور پھر پنیر اور زیادہ لے کر آ جاتے ہیں۔ یعنی آہستہ آہستہ عبد الرحمن مدینہ کی بازار میں چھا گئے، آپ تجارت میں ایکسپرٹ تھے، یعنی آپ نے اپنے باپ دادا سے تجارت جو سیکھی تھی، وہ تجارت میں آپ نے جو ڈگری تھی وہ حاصل کر لی تھی۔ کچھ دنوں میں عبد الرحمن بازار میں مشہور ہو گئے۔ جب آپ سے پوچھا جاتا عبد الرحمن سے کہ آپ کی جو تجارت ہے، جو سیکرٹس ہیں وہ کیا ہے، یعنی آپ اتنے جلدی امیر کیسے بن گئے، یعنی خود وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے میں اگر تھوڑی سی بھی مٹی بھی بیچ دوں تو اس مٹی کے بجائے مجھے سونے کی قیمت ملتی۔ یعنی عبد الرحمن بن عوف کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی سالوں میں مدینہ کے امیر لوگوں میں گننے لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں اتنی برکت دی، جب آپ سے کوئی بھی پوچھتا کہ آپ کی برکت کا راز، آپ کی تجارت کا راز، تو آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں تجارت شروع کرتا ہوں، اور جب فرض نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے نماز پڑھتا ہوں، یعنی تجارت کے لیے میں نے کوئی بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہ نماز سے وہ نماز جو فرض نماز ہے، میں نے فرض نماز تجارت کے لیے کبھی چھوڑی نہیں۔ اور دوسری چیز، جب میں تجارت کرتا ہوں تو اس میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، یعنی جب میں تجارت کرتا ہوں تو اس میں جھوٹ، یہ دھوکے بازی نہیں کرتا۔ اور تیسری، میں تجارت سنت سمجھ کے کرتا ہوں،
یعنی تجارت کا میرے اندر نشہ نہیں ہے. بزنس مین بننے کے لیے، امیر بننے کے لیے، گاڑی بنگلے کمانے کے لیے میں تجارت کرتا ہوں سنت سمجھ کر. یہ 3 جو ایزی ٹرکس تھے عبد الرحمن ابن عوف کے، ہمارے لیے سبق تھے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے جلدی کیسے امیر بن گئے، تو انہوں نے اپنے جو سیکریٹس تھے وہ بتا دیے کہ میں اتنی جلدی کیسے امیر بن گیا. جب ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری ہوتی ہے، حالت ایسی تھی کہ مہنگے کپڑے، عطر جو لگاتے ہیں اس کا جو دھبا تھا وہ بھی کپڑوں پر تھا. تو رسول اللہ نے پوچھا عبد الرحمن کیا حال ہے، کیا بات ہے، بڑے کپڑے، خوشبو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کر لی، نکاح کر لیا. رسول اللہ نے پوچھا کس عورت سے؟ کہا فلاں فلاں انصاری سے. پھر رسول اللہ نے پوچھا مہر دیا؟ تو عبد الرحمن نے کہا ہاں، گٹلی کے جتنا سونا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بارک اللہ فیک، اللہ برکت عبد الرحمن، ولیمہ ضرور کرنا چاہے بکری کیوں نہ ہو. عبد الرحمن ابن عوف کے واقعے سے ہمارے لیے سبق بھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چیزیں یاد رکھیں، نوٹس بنا لیں کہ سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیا، وقت کے رسول کو نہیں بلایا. وقت کے رسول کون؟ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح میں نہیں بلایا. اور دوسرا، نکاح اتنا آسان کرے کہ ایک بکری میں ولیمہ ہو جائے. اور تیسرا، عبد الرحمن ابن عوف سعد بن ربیعہ کا مال لے کر آرام کر سکتے تھے، انہیں ضرورت نہیں تھی کہ اتنا محنت کرے، سب کچھ کرے، لیکن انہوں نے مال کو چھوڑا اور محنت کو اپنا راستہ بنایا. عبد الرحمن ابن عوف کچھ ہی سالوں میں مدینہ کے ایک بڑے تجارتی بن گئے، یعنی ایک بڑے بزنس مین بن گئے. اور حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے کوئی مدد ہوتی تو یہ آگے بڑھتے، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو آپ بھی غزوات میں حصہ بھی لیتے اور اپنا جو مال تھا اس کو تعاون بھر کر کرتے. ان کی جب کبھی اسٹوری آتی ہے تو انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. اور یہ حتیٰ کہ انہوں نے جنگ بدر میں بھی حصہ لیا، پھر جنگ احد میں بھی حصہ لیا. جنگ احد میں یہ جو خاص ایک فرشتوں کی مدد ہوتی ہے، فرشتوں سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کی حفاظت کی جنگ احد میں. پھر فتح مکہ پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور سب سے بڑی فضیلت اگر ان کی جو بیان ہوتی ہے عبد الرحمن ابن عوف کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. صرف ایک شخص ہے، وہ ایک انسان ہے جن کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی، وہ ہے عبد الرحمن ابن عوف. تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ان کا مقام، مرتبہ، کتنی بڑی کی فضیلت ہے، اور ان سے کتنا ہمیں سبق حاصل کرنا ہے. اور یہ مقام تبھی ملتا ہے کہ جب انسان اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر اپنی چیزیں قربان کرتا ہے، اللہ کی خاطر تمام اپنے راستوں کو چنتا ہے، چاہے وہ نیکی کی طرف آگے بڑھنا ہو، برائی سے بچنا ہو، تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. ایسے ہی آپ کو ایک میں نے مثال دی کہ ایک صحابہ کی محبت کتنی تھی صحابہ کی دل میں اللہ کی خاطر. ایک نہیں اور بھی صحابہ کے بارے میں ایک میں آپ کو بتاؤں کہ اس تکلیف ماحول میں صحابہ نے ایک دوسرے کی مدد کی، ایک دوسرے کے اوپر جان چھڑکی. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا کر چھوڑ نہیں دیا. یہ نہیں کہہ دیا کہ بھائی تمہارا آج سے یہ بھائی ہے کہ تم اس کو دیکھو یا چھوڑو، نہیں. رسول اللہ نے بھائی بنایا، اور ان لوگوں نے بھائی سے بڑھ کر ان سے محبت کی، ان کو اپنے ساتھ رکھا. عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیعہ ہمارے لیے مثال ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انصار کے جو صحابہ تھے وہ سچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، خلوص دل سے، سچے دل سے آپ کی اطاعت کرتے. آپ نے کہہ دیا بس ختم. انصار نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا مال ختم ہو جائے گا، ہمیں ڈر ہے ہماری جان کا، ہماری جائیداد کا، ہمارے بچوں کا. جب مہاجر صحابہ کو ان کے ساتھ جوڑ دیا تو یہ پوری کوشش کرتے کسی طرح سے بھی اللہ کو راضی کر لے. یعنی محبت کے جو تقاضے، محبت کے جو لیمٹس تھے، محبت کے جو سٹیج تھے، ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر نبھائے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا، اور پھر دوسری جگہ خارجہ ابن زہیر کو بلایا، کہا آج سے تم دونوں اسلامی بھائی ہو. ان دونوں کے بیچ اتنی زیادہ محبت ہو گئی، اس کی بھی ایک مثال ہے. ایسے ہی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اتبان ابن مالک کو بلایا. ان دونوں کو بھی کہا کہ آج سے آپ دونوں اسلامی بھائی ہو. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بلایا اور سعد ابن معاذ کو بلایا، کہا آج سے تم دونوں اسلامی بھائی ہو. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر ابن عوام کو بلایا اور ان کا جو بھائی تھا سلامہ بن سلامہ، کہا آج سے تم دونوں بھائی ہو.
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ کو بلایا، کہا آج سے تم کعب ابن مالک کے بھائیو۔ کعب بن مالک کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ وہی صحابی ہے جو درود زیادہ پڑھے یا دعا زیادہ کرے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ درود زیادہ پڑھو تو اچھا ہے، امید ہے کہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کو خالد ابن زید الانصاری کا اسلامی بھائی بنایا۔ ایسے ہی کئی صحابہ کو آپ نے دونوں بھائیوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب میں ایک ایک کر کے کہوں تو کافی وقت نکل جائے گا۔ اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں، ان دونوں بھائیوں کے بیچ میں اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت کہ ہم سوچ و فکر بھی کرتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ زمین پر موجود تھے۔ یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود تھے، چلے گئے۔ یہ بالکل حقیقت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ مدینہ کی شروعات میں یہ جو بھائی چارہ یعنی غریب کو امیر کے ساتھ جوڑ دیا، مہاجر کو انصار کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی مال غریب کو امیر کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہمارے لیے مثال ہے، مثال نہیں، ہمارے لیے یہ سنہرے گولڈن ورڈز ہے جو ہم اپنے دل و دماغ میں اسے محفوظ کریں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ہی اندر شروعاتی دن میں ایک اور کارنامہ کیا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کارنامے، مسجد نبوی بنائی، بھائی چارہ کیا، یہودیوں کے ساتھ جو معاملات تھے، مسلمانوں کے ساتھ معاملات تھے، اور جو کافر تھے مدینہ میں ان کے ساتھ کیسے معاملات تھے وہ بھی کیا۔ پھر بھائی چارہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ، اس کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی، ایگریمنٹ۔ انصار اور مہاجر کے اندر، دونوں کے اندر ایگریمنٹ کر دیا کہ آپس میں کبھی تو لڑائی ہو جائے گی، کالے گورے کے ساتھ، غریب امیر کے ساتھ، کبھی کہیں گے کہ غریب نے امیر کا مال کھا لیا، کالے نے گورے کو قتل کر دیا۔ تو یہ تمام رولز ریگولیشن ضروری تھے ایک نئے معاشرے کے لیے، ایک نئی سوسائٹی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام لوگوں کو ایک امت بنانا تھا، یعنی سب صحابی کو ایک ہی چھت کے نیچے لانا تھا، تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا رکھنا تھا، کمزور کو طاقتور کے ساتھ بٹھانا تھا، اور جو غریب تھا غریب کو امیر کے کھانے میں شمار کرنا تھا۔ ہر لحاظ سے وہ ہم کہاوت سنتے ہیں نا، دو جسم ایک جان، اسی طرح سے تمام خاندانوں کو، جہالت کے نظام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رگڑ دیا۔ جو جہالت میں رسم و رواج تھے، جو بھی ان کے رسمیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بھلا دیا، اور بھلانے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو ایک کر دیا۔ ایک نیا معاشرہ بنانا ہے، ایک نئی سوسائٹی بنانی ہے، لیکن اس کو بنانے کے لیے کچھ رولز اور ریگولیشنز تو ضروری ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست تربیت کی صحابہ کی۔ سب سے پہلے تقریباً وہ رحیق المختوم میں آپ جا کر پڑھیں، تقریباً 15 پوائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے، اور ان صحابہ کے اوپر ان چیزوں کو قرار کر دیا کہ آپ کو ان پوائنٹس کو، انہی رولز کو فالو کرنا ہے، اور یہ فالو کریں گے، یہ سنیں گے، ہم سمجھیں گے، تبھی تمام جو بکھرے ہوئے مسلمان ہیں وہ ایک ہو جائیں گے، ایک چھت کے نیچے آ جائیں گے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک امت ہونے کے لیے کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ مہاجر اور انصار کا جو قتل ہوگا، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے گا تو پھر اسے فدیہ دینا پڑے گا۔ ایسے ہی تمام مسلمانوں کے خلاف کوئی اگر زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، تو تمام مل کر اس ظلم کا بدلہ لیں گے، یعنی اسے سزا دیں گے۔ ایسے ہی ایگریمنٹ میں اور بھی چیزیں لکھی تھی کہ مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، اور تمام مسلمان کسی کافر کی مدد نہیں کریں گے، اور کوئی اگر کمزور مسلمان کوئی عہد لے لے اللہ کی خاطر، تو سارے مسلمان اس عہد کو پورا کریں گے۔ کسی جنگ میں ایک کمزور مسلمان نے کسی کافر کو عہد دے دیا کہ تم میری عہد میں ہو، تم میری حفاظت میں ہو، یا میں نے تم سے کچھ وعدہ کر دیا، تو تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ اس عہد کو پورا کریں۔ یعنی اس عہد کو جو کمزور مسلمان نے کیا تھا، اسے اب پورے مسلمان مل کر اس عہد کو پورا کریں گے۔ ایسے ہی ایگریمنٹ میں تھا کہ جو یہودی ہماری مدد کریں گے، اس کے بدلے ان کی بھی مدد کی جائے گی۔ ایسے ہی کوئی جنگ میں یا پھر کوئی معاملات میں ایک مسلمان صلح کرے گا، تو تمام صحابہ، تمام مسلمان مل کر اس چیز پہ فیصلہ کریں گے، مل کر وہ جو صلح یا تو اسے پورا کریں گے یا پھر اس پر بات کریں گے۔ ایسے ہی کوئی مشرک جان یا مال کی پناہ نہیں لے سکتا۔ ایگریمنٹ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا مسلمان انصار اور صحابہ کے بیچ میں، کہ مومن کا اگر قتل ہو جائے گا، ثبوت ملنے پر قصاص لیا جائے گا، یعنی دانت کے بدلے دانت، خون کے بدلے خون، اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، اسی طرح سے۔
اور لاسٹ میں اگر تم میں کوئی اختلافات ہو جائے، یعنی صحابہ اکرام میں، کسی امت میں، مسلمانوں میں اگر تم میں اختلافات ہو جائے تو تمہیں پلٹنا ہوگا اللہ اس کے رسول کی طرف۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ بنایا تھا تاکہ ایک معاشرہ بنے، ایک ایسی سوسائٹی بنے جس میں نہ لڑائی ہو، نہ غریب امیر دیکھا جائے، یا پھر کوئی اور چیز اس میں بھڑکانے والے کوئی اگر آ کر بھڑکا دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ایک ایگریمنٹ بنا دیا جس کے تحت تمام جو صحابہ تھے اسی رول کو فالو کریں گے۔ انصار کے لیے بھی سیم تھا، مہاجر کے لیے بھی سیم تھا کہ انصار مہاجر کا قتل نہیں کر سکتا اور مہاجر انصار کا قتل نہیں کر سکتا۔ اگر کبھی ہو جاتا ہے، کبھی لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر اسے فدیہ دیں گے، یا پھر قصاص لیں گے، یا پھر مال دیں گے، جس طرح سے بھی یہ رولز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا تاکہ ایک معاشرہ مدینہ کے اندر ایک اچھی سوسائٹی بنے۔ اسی کے ساتھ آج کی جو کلاس ہے، جو ایپیسوڈ ہے، اس کو روکتے ہیں۔ بارک اللہ فیک، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام کو برکت دے۔ اور یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واقعات پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اسے اپنے دلوں میں محفوظ کرنا ہے۔ یعنی آج ہم نے بہت زبردست چیز جانی، بردرہڈ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک مسلمان کے ساتھ دوسرے کی محبت۔ کیا آج ایسی محبت دیکھی جا سکتی ہے؟ ہمیں تو ملتی رہتی ہے، ہمیں تو ہر روز ہر گھنٹے میں کوئی نہ کوئی فون، کوئی نہ کوئی بات چیت یا پھر کسی سے بھی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی خاطر ہمارا آپس میں تعلق، آپس میں جڑنا، بات کرنا، کھیلنا، کودنا، یہ تمام چیزیں تو ہوتی ہے، لیکن بہت کم ایسے معاشرے ہیں، بہت کم ایسے خاندان ہیں جس میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسی محبت ڈال ہمارے دلوں میں کہ ہم جو صحابہ اکرام میں تھی، یعنی جو صحابہ اکرام کے دلوں میں محبت تھی انصار اور مہاجروں کے بیچ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی ایسی محبت ڈال دے تمام امت کے لیے۔ ہمارے لیے مثال ہے کہ جو انصار صحابہ نے کر کے دکھایا کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں تھے، تو سچ میں ایسے بھی لوگ دنیا میں تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ محبت کیا ہوتی ہے، کر کے دکھا کے بتایا۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔